السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں بیان کروں گا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ روانگی اور آپ کی شہادت، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ روانہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت ہیں جنہیں مل جائے دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، بیعت سے انکار کے بعد تقریباً 4 مہینے مکہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام فرمایا، اور 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں لگتی ہے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ والوں نے بہت ہی شاندار استقبال آپ کا فرمایا۔ آپ کے پاس جب کوفہ والوں کے بہت زیادہ خطوط آ گئے تو آپ نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 بچوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیا۔ جب آپ کو کوفہ پہنچ گئے تو لوگوں نے بہت خوش دلی سے آپ کا استقبال کیا۔ امام مسلم کے ہاتھوں پر سب نے بیعت کی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سب دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو آپ فوراً روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کیا، حضور آپ کوفہ نہ جائیں، کوفی بے وفا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفا نہ کریں گے، ان کی فطرت میں ہی بے وفائی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے، میرے غم گساروں میرے مہربانوں نہ روکو مجھے جانے دو، میرے غم گساروں میرے مہربانوں نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دیں کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، مجھے نانا کے دیں کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر یہ بات یزید کو بھی معلوم ہو گئی کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، اور یہ بات یزید کو برداشت نہ ہوئی، اس لیے اس نے نعمان ابن بشیر کو حکومت سے ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو اس کی جگہ کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ اب جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت آتی ہے
کوفہ والوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کر دیتا ہے، انہیں اس طرح ستانا شروع کرتا ہے کہ سب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کو 150 خط لکھ کر بلایا تھا، ان بے وفاؤں نے انہی سے غداری کر لی اور انہی کے خلاف ہو گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے گئے۔ جب سلام پھیرا تو پیچھے سب غائب تھے۔ یہ تھی ان بے وفاؤں کی بے وفائی۔ آپ ان کی اس بے وفائی پر رونے لگے۔ ذرا سوچیں، جن کو اتنی منتیں کر کے بلایا گیا ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی، یہ یزیدی دھوکے باز ہی کر سکتے ہیں۔ لوگ اس طرح سخت دل ہو گئے کہ اپنے اپنے دروازے بند کر لیے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں اور پورا کوفہ آپ کے خلاف ہے۔ آپ رات کے سناٹے میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بلایا تھا وہ دروازہ پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ اب آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اللہ اکبر! کیا عالم رہا ہوگا اس وقت! آپ ذرا سوچیں تو دیکھیں، دل خون کے آنسو رونے لگے گا کہ کیا ایسے بھی ظالم انسان ہو سکتے ہیں کہ خود بلا کر جان کے دشمن بن جائیں۔ آپ رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں کہ ایک بڑھیا دروازہ کھولے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نیک معلوم ہو رہی تھی، اس لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پر بیٹھ گئے اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ وہ پانی لائی، آپ نے پانی پیا۔ وہ برتن رکھ کر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ابھی آپ دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے تو پانی پی لیا ہے مگر ابھی گئے نہیں۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں اور میں یہاں مسافر ہوں۔ مجھے کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ مجھے پناہ دے سکتی ہیں۔ وہ بڑھیا آپ کو پہچان گئی اور اپنے گھر میں لے گئی، کھانا لائی مگر آپ نے کھایا نہیں۔ تبھی اس بڑھیا کا لڑکا آ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے تو اس نے پوچھا، ماں کون ہے اور کیا ماجرا ہے؟ ماں نے نہیں بتایا مگر جب بیٹے نے اصرار کیا تو ماں نے بتا دیا، مگر یہ بھی کہا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں۔ بیٹا آوارہ اور شرابی تھا۔ اس نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے جا کر بتا دیا اور اس نے اپنے باپ محمد بن زیاد کو جا کر بتا دیا جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے فوراً آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ آپ بہادری کے ساتھ لڑے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ علی شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے تو ان لوگوں نے دھوکے بازی سے کام لیا اور کہا، آپ رک جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اس طرح آپ رک گئے اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے حکم دیا، ان کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کر کے چھت سے نیچے پھینک دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ اور اس طرح آپ کو شہید کر کے چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اب اس کی خبر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی جو کہ کوفہ کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ حضرات گرامی، یہ آج کا بیان ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ انشاءاللہ آگے کا کل بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔